محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہماری پچھلی نشستیں جو ہوئیں وہ ڈائمنشنز کے حوالے سے تھیں۔ ڈائمنشنز کا ذکر اس لیے کیا کہ آپ کو فرشتوں کی قوت کا اور ان کی جو اللہ پاک نے ان کو طاقت دی ہے اور ان کی اس طاقت کے ساتھ اللہ کے اور اس کے نظام کے لیے اس کی رضا کی خاطر ان کی محنت کا کچھ اندازہ ہو۔ جن پیرلل ڈائمنشن سے جب سنگل ڈائمنشن کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی بے انتہا قوت صرف ہوتی ہے۔ جیسے آپ اپنی زمین کے اندر، اپنی فضا کے اندر تھوڑی انرجی ویسٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ اوپر خلا میں جاتے ہیں تو ہے وہ بھی سنگل ڈائمنشن آپ سے ہی وابستہ ہے، لیکن وہاں پہ آپ کی انرجی زیادہ ویسٹ ہوتی ہے اور آپ کئی طرح کے زندگی کے حوالے سے خطرات سے دوچار ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو آکسیجن نہیں مل رہی، آپ آکسیجن کا بندوبست کرتے ہیں۔ بے وزنی کی کیفیت کی وجہ سے آپ بہت سی انرجی اپنی جو ہے وہ آپ ویسٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب جنات آپ کی فضا کے اندر سنگل ڈائمنشن کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کی بھی انرجی بے انتہا ویسٹ ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی کے حوالے سے بہت سے خطرات سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پھر وہ شکل اختیار کرتے ہیں، سانپ کی اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ وہ بڑی باریک سی جگہ میں کسی بھی بل کے اندر جو ہے نا وہ اپنی پناہ لے سکتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ اپنی ڈائمنشن کے اندر واپسی کا رخ کر لیتے ہیں۔ ان کی جنات کے حوالے سے ہم چونکہ بات نہیں کر رہے، تو فرشتوں میں جب داخل ہوتے ہیں اس دنیا میں یا جب وہ امور کی انجام دہی کے لیے آتے ہیں یا حساب کتاب، تو وہ زیادہ تر پیرلل ڈائمنشن میں اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ جب وہ یہاں جو ان کی ڈائمنشن ہے وہ نہ پیرلل ڈائمنشن اور نہ ٹرائنگل ڈائمنشن ہے، لیکن جب وہ اپنی ڈائمنشن سے چل کے ٹرائنگل ڈائمنشن، پھر وہاں سے وہ پیرلل ڈائمنشن، پھر ان کی وہ سب ڈائمنشنز اختیار کرتے ہوئے آپ کی اس ڈائمنشن کے قریب آ کے آپ سے جو بھی معاملات ان سے وابستہ ہیں وہ کر کے جب واپس جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کوئی بھی مخلوق ہے وہ اپنے حساب سے تھکتی ہے اور ایک تھکاوٹ کا بھی شکار ہوتی ہے اور مختلف قسم کی کیفیات جو اس عمل کے ساتھ وابستہ ہیں وہ ان کے اوپر بھی گزرتی ہیں۔ تو اس کے لیے پھر وہ ان کے لیے مخصوص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار اور تجلیات سے مزین ایک جگہ ہے جس میں کہ بہت سی نعمتیں ہیں، وہ وہاں جا کے تو توانائی کو اور اپنے جذبے کو اور اپنے شوق کو دوبارہ سے دوام بخشتے ہیں۔ فرشتوں کی جو گفتگو ہے وہ زیادہ تر سریانی میں ہوتی ہے۔ اکثریت، بہت بڑی اکثریت جو ان کی عام گفتگو، جیسے ہم آپس میں اگر پاکستان میں ہیں تو آپ اردو میں بات کرتے ہیں، اگر آپ یورپ میں ہیں تو انگلش میں بات کریں گے، یا فرینچ میں جہاں فرینچ بولی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے ان کی گفتگو سریانی زبان میں ہوتی ہے۔ سریانی کا ایک حرف کا میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے لام۔ اب لام کا لفظ جب سریانی میں بولا جائے گا، کسی اور زبان میں نہیں، جب یہ سریانی میں بولا جائے گا تو لام کے اوپر اگر زیر، زبر اور پیش نہ ہو تو اس سے مراد ہمیشہ فرشتے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر دوسرے الفاظ مل کے تو اس کو پھر دوسرا معنی جو ہے وہ اس کو دیتے ہیں۔ اب فرشتوں کی گفتگو کے حوالے سے میں تھوڑا سا سریانی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دن، سورج طلوع ہوا، دن ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، رات ہو گئی۔ اب جب اس چیز کو سریانی میں کہا جاتا ہے، اس کے معنی چونکہ بہت وسیع ہیں، تو وہ اس جملے کو ایسے بولا جاتا ہے، اس کو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورج روشنی نے اندھیرے کو نگل لیا، اور اب اندھیرے کا یا روشنی کا اگلنے کا ٹائم آ گیا۔ یہ طریقہ ہے سریانی کی اس کی جو معنی اور اس کے الفاظ کی ادائیگی کا۔
کہ اندھیرے نے روشنی کو نگل لیا اور روشنی نے اندھیرے کو اگل دیا یا اس کو نگل دیا. یہ اس طریقے سے میں جو ہے نا وہ سریانی بولی جاتی ہے. اس کا پروننسیشن کا طریقہ ہے, اس میں بہت سے معنی ہے, اور پھر چونکہ کائنات ہے بہت بڑی اور مختلف قسم کے معاملات اور ان کو دیکھنا ہوتا ہے, تو وہ بڑا مختصر الفاظ کے ساتھ ایک بہت بڑے جامع معنی کے ساتھ جو ہے نا اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. جو رات اور دن کے فرشتے ہیں ان کا نام ہے شراحیل علیہ السلام اور حراحیل علیہ السلام. یہ دونوں فرشتے جو ہیں وہ دن اور رات کے طلوع کرنے پہ اور رات کے لانے پہ اور دن کے واپس اجالے کے اوپر مامور ہیں. اسی طریقے سے جو فرشتے ہیں ان کی کئی زبانیں ہوتی ہیں اور کئی سر ہوتے ہیں اور وجود بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارا پچھلی نشستوں میں کچھ احادیث مبارکہ کا ذکر کیا تھا میں نے کہ ایک فرشتہ ہے جس کی حضرت اسرافیل علیہ السلام, جن کے کان کی لو سے نیچے ہڈی تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے. اب میں اس چیز کی بھی ساتھ وضاحت کر دوں کہ ہمارے ہاں ایک عدد بولا جاتا ہے ہندسے جیسے ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے کہ 1 2 3 اور پھر آگے 100 کا, پھر 100 مل کے جو ہے 1000 بناتے ہیں, 1000 مل کے لاکھ بناتے ہیں, لاکھ مل کے تو کروڑ بناتے ہیں, کروڑ مل کے تو آگے ارب, اور پھر جو اس کا کھرب, اور اس طریقے سے ہم نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے. یہ جو تقسیم ہے یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ جو پیرلل ڈائمنشن ہے, پیرلل ڈائمنشن کے اندر تعداد عدد کے حساب سے مختلف ہے, پھر سب ڈائمنشنز کے اندر اس کی تعداد مختلف ہے. مثال میں اسی دنیا سے پھر ہم اپنی دنیا سے دوں گا کہ جیسے ہماری دنیا میں ہمارا ایک سال پلینٹ ارتھ کے اوپر 24 گھنٹے کا سورج جب ایک طلوع اور غروب کا سسٹم ملا کے تو 364 یا 65 دن کا بنتا ہے, ایک سال بنتا ہے. اسی طریقے سے اسی پلینٹ سنگل ڈائمنشن میں جب آپ دوسرے کسی سیارے پہ جاتے ہیں تو وہاں دن اور اس کا جو سال ہے اس کی تعداد مختلف ہے. جیسے آپ زحل سیارے پہ چلے جائیں یا سیٹرن پہ چلے جائیں یا پلوٹو پہ چلے جائیں تو وہاں پھر وہ سال کی تعداد ہمارا اب اس پلینٹ ارتھ کے اوپر آپ کو ایک سال 365 کا دن کا ملے گا, تو اگلے سیارے پہ ہو سکتا ہے آپ کو تقریباً کوئی یعنی کہ 460 یا 470 سال کا ایک سال ملے. تعداد عدد کے حساب سے مختلف ہو گئی. اسی طریقے سے دوسرے نظام ہائے جو شمسی ہیں اس کی, تو جب آپ پیرل ڈائمنشن میں جاتے ہیں تو وہاں جو تعداد ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ٹرائنگل میں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے, لیکن پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے اور ساتویں آسمان پہ ہر ایک آسمان پہ جو تعداد ہے, مقدار ہے سالوں کی یا گننے کی, وہ علیحدہ علیحدہ ہے. اگر پہلے آسمان پہ 1000 بولا جائے گا تو اس دنیا کا 17,000 سال شمار ہوگا. اگر پہلے آسمان پہ 1000 بولا جائے گا کہ 1000 لوگوں کو لے کے آؤ, تو مثال میں دے رہا ہوں, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, تو وہ 1000 سے مراد یہ ہوگا کہ 17,000 لوگوں کو لے کے آؤ. یا 1000 سال گزرا تو 17,000 اس سے مراد ہوگا. اسی طریقے سے جو لوگوں کے لیے تعداد بولی جاتی ہے 1000 کی, یہ تو میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دے دی, وہ علیحدہ یعنی کہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. اگر سال کا 1000 کہا جائے گا پہلے آسمان پہ تو اس سے مراد 27,000 سال ہوگا. اگر لوگوں کا کہا جائے گا 1000 لوگ تو وہ 17,000 لوگ مراد ہوں گے. اسی طریقے سے اگر 1000 نیکیاں کہی جائیں گی تو وہ پہلے آسمان پہ اس سے مراد نیکیاں 75,000 مراد ہوں گی. اس طریقے سے جو تعداد ہے 1000 کی, اس کی جو ہمارے ہاں کیلکولیشن ہے وہ نہیں ہے.
اسی طریقے سے دوسرے آسمان پہ جب 1000 بولا جاتا ہے تو اس کی کیلکولیشن ڈیفرنٹ ہے. اسی طریقے سے تیسرے آسمان پہ جب 1000 بولا جاتا ہے تو اس کی کیلکولیشن ڈیفرنٹ ہے. چوتھے پہ ڈیفرنٹ ہے, پانچویں پہ اس سے پھر مختلف ہے, ساتویں پہ اس سے پھر سدرۃ المنتہا ہے, پھر اس سے آگے عالم رقا کے 70,000 پردے, 70,000 فرشتے. اب یہ 70,000 کا عدد ہمارے 70,000 کا نہیں ہے. وہاں کے لیے جو 70,000 بولا جاتا ہے تو وہ 70,000 سے مراد 70 لاکھ بھی ہو سکتا ہے, 70 کروڑ بھی ہو سکتا ہے, اور 70 کھرب بھی ہو سکتا ہے. وہ تعداد 1000 کی وہ 1000 نہیں ہے جسے ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں. جیسے میں نے پچھلی ابھی مثال دے دی, دوبارہ اس پہ ہم نہیں, کیونکہ بات بڑی طویل ہو جائے گی. تو جو فرشتے ہیں, ان فرشتوں میں سے ہر فرشتے کو, جیسے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ کان کی لو سے ہنسلی کی ہڈی تک 500 سال کا, اب وہ 500 سال 500 لائٹ ایئرز بھی ہو سکتے ہیں, یا جب آپ کہکشاؤں پہ سفر پہ جاتے ہیں تو آپ کا جو لائٹ ایئر ہے یہ ابتدائی رفتار ہے, یہ بالکل ابتدائی رفتار ہے آپ کی دوسری رفتاروں کو اچیو کرنے کے, بالکل پہلا سٹیپ ہے اس کا. تو اس سے مراد کیا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ وہ اصل تعداد اور مقدار ہماری دنیا کے حساب سے سالوں کی کیا بنتی ہے. اور فرشتوں کی بہت سے سر ہوتے ہیں, بہت سی ان کی زبانیں ہوتی ہیں, اور ان زبانوں سے وہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات کرتے ہیں, اور وہ امور انجام دیتے ہیں جو ان کو سونپے جاتے ہیں. اب اتنے بڑے وجود, اب آپ کچھ شاید سمجھ رہے ہوں, جو میری آپ سے ڈائمنشنز کے حوالے سے بات ہوئی کہ جب آپ ایک اپنی کائنات کے اندر 1000 سال بیت گئے, آپ اپنی کائنات کے اندر ڈائمنشنز کے نالج کو ابھی تک پورا نہیں کر سکے, اسپیکولیشنز پہ چل رہی ہیں اسٹل آج کے دن تک. ناسا جیسے یا دوسرے بڑے ادارے, نو ڈاؤٹ ان کی بڑی کاوش ہے, بڑی محنت ہے, وہ سارا کچھ ہے, لیکن ان تمام محنت کے باوجود ابھی تک سپیڈ آف لائٹ کو, یا سپیڈ آف لائٹ کو اچیو کرنے کے لیے انرجی کو, یا ڈائمنشن اپنی سنگل ڈائمنشن سے نکلنا, تو بہت دور ابھی, شاید اللہ بہتر جانتا کب ہو. تو اب وہ فرشتے جب سفر کرتے ہیں اتنے سنگل ڈائمنشن یا پیرل ڈائمنشن یا ٹرائنگل ڈائمنشن, اور پھر ان ڈائمنشنز کے اندر سب ڈائمنشنز کے اندر, تو ان کے وجود جو کہ احادیث میں ذکر ہوئے, جو قرآن پاک میں جن کا اشارہ ملا, اور صحابہ کرام نے کچھ جو احادیث روایت کی, وہ آپ کو اب شاید کچھ سمجھ آ رہا ہو کہ ان کو اتنی قوت جو دی گئی کہ ایک جن کو اپنی تقریباً کم و بیش 70% انرجی جو اس کی اصل ہے, اس کو ویسٹ کر کے تو آپ کے سنگل ڈائمنشن میں وہ داخل ہوتا ہے, اور اپنی زندگی کو ایٹ رسک لیتا ہے, ایٹ رسک کے اوپر لے کے آتا ہے. تو جو فرشتہ پیرل میں بھی نہیں ہے, ٹرائنگل میں بھی نہیں ہے, اور اپنی دوسری ڈائمنشن وہاں سے جب وہ سفر کرتا ہوا آتا ہے, تو اس کی قوت کتنی ہونی چاہیے, اور پھر وہ کام بھی بغیر تھکے, بغیر رفتار کو بیچ میں کم کیے, ان تمام فضاؤں کو کراس کرتا ہوا جاتا ہے یہاں سے. اور جیسے پچھلی نشست میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کے وجود ٹھوس ہیں, ہارڈ ہیں, جیسے کہ ڈائمنڈ ہے, سب سے سخت چیز ڈائمنڈ ہے, ڈائمنڈ سے کئی گنا زیادہ ہارڈنس والے وہ وجود رکھتے ہیں. تو وہ بھی آپ کو اب تھوڑا بہت شاید کچھ سمجھ آ رہا ہو کہ اتنے ہارڈ وجود اللہ پاک نے ان کے ٹھوس وجود کیوں بنائے, کیونکہ ان کے ذمے بہت سے امور ہیں, ایسے امور ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اب وجودوں میں حضرت دہاق جلیل القدر تابی مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے, جب وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے تو سب فرشتے اس کی تعظیم کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں, اور اللہ کا ذکر اپنے دلوں میں کرنے لگتے ہیں, کیونکہ فرشتے تسبیح خداوندی میں وقفہ نہیں کرتے. عرض کیا کہ وہ فرشتہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے 360 سر ہیں, ہر سر میں 360 زبانیں ہیں, اور ہر زبان میں 360 لغتیں ہیں. لغت سے مراد جیسے کہ اردو, فارسی, انگلش, عربی, یہ لغات ہیں.
تو وہ 360 لغتیں ہیں اس کی ہر زبان کے ساتھ. تو یہ اللہ پاک نے جو اتنے بڑے بڑے فرشتے بنائے، اتنے بڑے وجود بنائے، ہم تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے کجا ان کو دیکھنا. تو ان فرشتوں کی اس وجود کی جب آپ پچھلی گفتگو کو جو آپ سے ڈائمنشنز کے اوپر ہوئی ہے وہ جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو، اور اس کو سوچیں گے، تھوڑا سا کامن سینس یوز کریں گے، تو وہ آپ کو بات کھل کے سامنے آئے گی کہ اتنی بڑی وجود جو اللہ پاک نے دیے ان کو اور اتنی قوت عطا فرمائی، تو اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں. اس کے پیچھے یہی وجہ تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ کئی ڈائمنشنز کی ہیں، اور پھر ان کئی ڈائمنشنز کے اندر ملٹی سب ڈائمنشنز کے اندر امور کی ہیں. ہمارے سنگل ڈائمنشن کے اندر جیسے کہ کسی انسان کا ایک ظاہری وجود ہے، پھر اس کے اندر بے حساب مالیکیولز اور ایٹمز ہیں، اسی طریقے سے جو دنیا کے اندر بے حساب ایٹم، ان سب کو سنبھالنے کے پیچھے قوت اللہ کی ہے بلا شبہ. لیکن اس کو جو سبب بنایا اس کو سنبھالنے کا اور ان اسباب کو اکٹھے کرنے کا، وہ فرشتے امور انجام دیتے ہیں. مسلسل محنت، مسلسل تگ و دو اور مسلسل وارفتگی اللہ سے محبت اور عشق کے اندر، اس حد تک کہ وہ اس کام کو بھی انجام دے رہے ہیں اور ساتھ تسبیحات بھی کر رہے ہیں. تو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم جو فرشتے ہیں، جو ملائکہ ہیں، ان کے حوالے سے مزید انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور اب جو ڈائمنشن کے حوالے سے آپ سے جو بات چیت ہوئی ہے، جتنا بھی آپ کو اس حوالے سے وضاحت دی ہے، وہ انشاءاللہ ہیلپ فل ہوگی فرشتوں کے معاملات کو اور ان کی آمد و رفت کو اور ان کے ان امور کو جو اللہ پاک نے ان کو سونپے ہیں، ان کی انجام دہی کے حوالے سے. السلام علیکم.